آفیہ کو $200 بھیجیں. $200 جی، عید، رمضان اور عید کے لیے. آپ یقین جانیے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو، ہم لوگ $300 اے منتھ بھیجتے ہیں اور رمضان میں $500 بھیجتے ہیں، اور ہر مہینے یہ تو پابندی سے، اور پھر $300 الگ فون کالز کے. تو مطلب ہم جو کماتے ہیں بیسکلی جیل میں دیتے ہیں، لیکن نہ کوئی فون کال مل رہی ہے، نہ ہمیں کوئی. اب پچھلے تقریباً 4-5 مہینے سے ہمیں رسید نہیں مل رہی، کہ آپ پہلے مل جاتی تھی کہ عافیہ کے اکاؤنٹ تک پہنچ گیا ہے. چلو عافیہ سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمیں پتا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. اس کا کسی چیز کو دل چاہے، کچھ وہ ہو، آپ کو پتا ہے جیل میں اس میں پیسہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہر طرح کے اس میں کوئی چاہیے ہوتی ہے چیزیں. پہلے تو کال آ جاتی تھی، اب کال نہیں آتی. نہیں کتنے عرصے سے نہیں ہے؟ عامر بھیا سمجھیں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں. اس سے تھوڑا پہلے آخری کال وہی تھی جو اس نے کی تھی. اس میں کیا بات کی تھی؟ اس میں وہ 2-3 باتیں اس نے کہی تھی. ایک تو اس نے یہ کہی تھی کہ امی اگر کوئی بھی کبھی آپ سے یہ کہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی، امی اس پہ حلف نامہ بھی دینا چاہتی ہیں. امی سے بات ہوئی ہے، یہ کہتی ہیں کہ آپ کبھی یقین نہیں کیجیے گا، میں کبھی بھی ایسے وہ نہیں، میں تو ایک لمحہ تڑپتی ہوں بات کرنے کے لیے، نہیں لگتا میں کھڑی رہتی ہوں. جب 1 گھنٹہ ملتا ہے، صرف 1 گھنٹہ ملتا ہے باہر نکلنے کا، ورنہ شو یونٹ میں بند ہوں، جس کو ہول بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں لیتی، کچھ نہیں کرتی، نہ وینڈنگ مشین پہ جاتی ہوں، صرف فون پہ بیٹھی رہتی. وہ کیسا ہول، کیسے بند کیا ہوا ہے؟ یہ بیسکلی کارزول پریزن جو ہے نا، یہ ایک سائیکیاٹرک انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں مختلف طبقات ہیں. تو عافیہ کا جو ہے وہ ایک اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ، اس کو شو کہتے ہیں، SHU. تو اس میں اس کا جو عام اصطلاحی ورڈ ہے وہ کہتے ہیں ہول، یعنی گڈھا. یعنی ایک گڑھا، یعنی ایک کانکریٹ والز ہے، جو مجھے وکیل نے ڈسکرائب کیا تھا. اٹ از اے، چاروں طرف کانکریٹ والز ہیں، نو ونڈوز، نو تھنگ، جسٹ 1 سلیٹ. ایک سلیٹ ہے، ایک WC ہے اور ایک تختہ ہے، بس. دیواروں پہ بھی کچھ نہیں، جس کانکریٹ وہ ہے، اندھیرا، اور ایک سلیٹ ہے جس میں سے کھانا ڈال دیا جاتا ہے. دیٹ از دا ہول. اس میں تو ویسے آدمی رہ کر دماغی توازن کھو بیٹھے، یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں دماغی توازن کھو. اور اس میں 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، 1 گھنٹے میں یہ کہ کچھ لے لے، کچھ وہ کرے، تو وہ پورا فون پہ گزارتی ہے. یہ آخری فون کال تھی ہماری جو عافیہ امی سے بات ہوئی تھی، اور اس نے خواب بتایا تھا اپنا، وہ سب نے سنا ہے. خواب کیا بتایا تھا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو اس میں بھی اس نے وہی بتایا تھا. میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا. اچھا وہ ٹھیک ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. آج تو لگتا ہے بڑا دن غمگین دن ہے. آج یہ باتیں الگ سنی. ان کے بھانجے کا نام بھی احمد ہے، اور بیٹے کا نام بھی تو جی محمد، ہم اسے محمد کہتے ہیں، اس کو احمد کہتے ہیں. مہدی حسنین صاحب، آپ بھی محمد مہدی ہیں. ظاہر ہے کہ مہدی کے بغیر محمد ہو نہیں سکتا، اور محمد کے بغیر مہدی نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے، آپ یہ جو معذرت چاہتا ہوں، یہ درد کی باتیں ایسی ہیں، تھوڑا سا آپ کا بڑا ہیپننگ کا ہے، تو یہ سب چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم ایسا بنایا ہے کہ جس میں آئرن بھی ہے، جو اس میں سوڈیم بھی ہے، جو اس میں فاسفیٹ بھی ہے، جو اس میں سٹرک ایسڈ بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں. تو چلنا تو پڑتا ہے زندگی میں. مجھے بتائیے کہ آپ نے بڑا اپنی طویل جو خدمات، اس میں آپ نے امریکہ میں بھی اپنے جوہر دکھائے. کیا آپ کی خدمات رہیں، تو بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. آپ نے بلایا، بہت شکریہ. اور ایک ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، ریٹرن بیک کریں. اور میں ڈاکٹر فوزیہ کی بات بھی سن رہا تھا. اور پرسنل لیول میں ایک انجینئر ہوں، یہیں کراچی سے تعلیم یافتہ ہوں، اور پھر موقع مل جاتا ہے اچھا کام کرنے کا. ملک کے باہر گئے، امریکہ میں 8-10 سال نوکری کی، اور پھر یہ خیال سارے وقت ہی ساتھ رہا کہ اپنے ملک میں جائیں اور جو سیکھا اب وہ واپس جا کے شیئر کریں، سکھائیں، کچھ کنٹریبیوٹ بیک کریں. سو میں 2010 میں پاکستان آ گیا تھا، اور اسی وقت اس آرگنائزیشن ہنر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کے آڈینس کے لیے بھی کہ ایکچولی یہ جو اس کی بنیاد رکھی ہے، جو اس کے فاؤنڈنگ ٹرسٹیز ہیں، وہ اسی شہر کے، کراچی شہر کے کچھ مخیر حضرات ہیں.
عباس اکبر علی صاحب، اسلم خالق صاحب جو اس کے چیئرمین فاؤنڈر ہیں، عدنان اصغر صاحب، ناصر جعفر صاحب، یہ سارے لوگ، شاہد عبداللہ صاحب جو اے ایس اے آرکیٹیکٹ فرم کے بانی بھی ہیں. تو ان مخیر حضرات کو جو اس شہر کی خدمت ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے رہے تھے، فلنتھروپسٹ ہیں، اپنا شیئر ڈالتے ہیں جو بھی اس ملک کو ضرورت ہو. انہوں نے 2010 میں یہ ریئلائز کیا تھا کہ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں اچھے، پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پرائمری ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے، ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے، مگر جو پرائمری ایجوکیشن پہ بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ ان بچیوں کو، ینگسٹرز کو 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک لے جا رہے ہیں، مگر اس کے بیونڈ کیا ہو رہا ہے. یعنی اس ملک میں 4 سے 5 کروڑ 40 to 50 ملین یوتھ کی تعداد ایسی ہے جن میں سے تقریباً 90% کے پاس ہائر ایجوکیشن نہیں ہے، شاید پرائمری ایجوکیشن، اور شاید آدھوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے، مطلب وہ پرائمری ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کر پا رہے. تو جو ایجوکیشن حاصل کر پا رہے ہیں اور جو بالکل نہیں کر پا رہے، جن کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ جب تک ان کے وہ بریڈ ارنر نہیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے آدھی آبادی یعنی 10 سے 12 کروڑ، کرونا میں ہم سب کو یہ سامنے آ گیا، آپ کے پروگرام پہ میں نے کئی بار آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات سنی کہ یہ لوگ جو اپنی ارننگ نہیں کر پا رہے، وہ اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر پا رہے، ان کے لیے کیا صورتحال ہے. تو ہنر نے یہ بیڑا اٹھایا 2010 میں اسی وقت امریکہ سے آیا تھا، اور میں شامل ہو گیا اس کاروان میں، اس کوشش کے اندر کہ ان طالب علموں کو، نوجوان فیمیلز اور میلز، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو کوئی ہنر، کوئی فنی تعلیم، شارٹ کورس 6 مہینے کا 1 سال کا دیا جائے، اور پھر ان کو ملازمت ڈھونڈ کے یا ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے کہ وہ خود اپنی مدد آپ کے طور پہ کچھ کام کر لیں. یعنی اگر اسکل ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، بغیر اسکل کے آپ ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی جاب کر سکتے ہیں، کوئی ویلے پارکنگ کر لیں گے آپ. میں انڈرمائن نہیں کر رہا، مگر ہائی اسکل آپ کو ہائر ارننگ کی طرف لے جاتی ہے. سو یہ اس ادارے کا مقصد ہے. اور 2010 میں ہم نے پہلا کیمپس قائم کیا تھا کراچی میں، اور آج ماشاءاللہ 8 ہمارے کیمپسز ہیں پاکستان بھر میں، جس میں کہ اس میں آپ فنی، تکنیکی ساری تعلیم ان بچوں کو دے رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ پاور، سیمنٹ، آئل، یہ تو آپ نے اس میں جو سیکٹرز ہیں، کیمیکل سیکٹرز ہیں، گراس روٹ لیول سے اس سے محنت کر کے آپ نے بلند مقام حاصل کیا. اب آپ چاہتے ہیں اسی گراس روٹ لیول سے یہ لوگ جی دیا جائے. تو جیسے کہ ٹریننگ کا آپ نے حوالہ دیا کہ ویلڈنگ، ریفریجریشن، ایئر کنڈیشننگ، الیکٹریشینز، فیمیلز کے لیے کھاریاں میں بھی آپ ہیں. جی کھاریاں میں کیمپس ہم نے بنایا ہے، ٹنڈوالا یار میں بنایا ہے، راجد آباد میں، لاہور میں کیمپس ہے، ملتان میں جی کیمپس ہم نے اسٹیبلش کیا ماشاءاللہ. اور یہ سارا میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ اکیلے کوئی کام نہیں ہوتا، اس میں پاکستان کی انڈسٹریز، بہت سے لوگ، ایون مڈل کلاس کے مخیر لوگ تو ساتھ آ ہی رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا مشن. آپ کا پیکیج دکھاتے ہیں جی پلیز. پیکیج دکھا جی بتائیے گا. The Hunar Foundation, we look to reverse this perception by focusing on the country's great potential. Pakistan is a nation of over 225 million people and 6th most populous country in the world, making it potentially the 6th largest labor force that can be harnessed for growth and development. Pakistan ranks 147 out of 180 plus countries in the Human Development Index. Now that really means that this is one area that we have never prioritized as a focus. We've got almost 55 to 60 million people between the ages of 16 and 35. If you take out even 10 million graduates, you're still left with 50 odd million people that can be skilled today. Hence, the Hunar Foundation. The Hunar Foundation opens up many avenues for skills training, offering courses ranging from refrigeration, air conditioning and auto mechanics to plumbing, welding and fabrication. From electronics, AutoCAD and graphics animation to tailoring, beauty care and hospitality and many other skills. یہاں کے جو استاد ہیں بہت محنت کرتے ہیں ہم پر، اور یہاں کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. The Hunar Foundation has introduced City and Guilds in Pakistan, which is the UK's leading provider of vocational qualification. Our aim is to provide training and certification such that the student's competence is recognized by the employer not only locally but also internationally. At 8 institutes across the country in Karachi, Tandwala Yar, Lahore, Haria and Multan. Hunar's vision is to take these skills to 100,000 individuals and beyond by the year 2030. You can help Hunar in realizing their vision of a skilled Pakistan in the following ways: through your zakat and through your donations. The chance you are giving them to earn their livelihood with dignity and pride is priceless. ماشاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے.
اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح آپ کام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا بہترین کام ہے. میں اس میں ان کا شیئر کروں گا. جی ابھی ایک رجحان ہو گیا تھا 15-20 سال پہلے کہ لوگ ڈگریوں پہ لگ گئے تھے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. بس یہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل جی. ہیں. اچھا ٹیکنیکل تعلیم کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دی اسکلڈ جو ہوتا نا، اب تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے نا اسکلڈ پہ آ گئی ہے دنیا کے. جتنا مہارت لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی جاتے ہیں، انجینئرس بھی جاتے ہیں، جیسے آپ امریکہ میں، ان کی ڈگریاں وہاں بیکار ہو جاتی ہیں. کوئی پلمبنگ کا کام نہیں جانتا، کوئی الیکٹریشین کا کام نہیں جانتا، ادھر کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ینگ جنریشن کے لیے، اور اب تو میں کہتا ہوں رجحان ہی یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اسکلڈ، ینگ جنریشن کو اسکلڈ ہاتھ میں ہو. بلکہ ایک اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جیپنیز اور جتنے ہمارے چائنیز ہیں، انہوں نے زیادہ تر لوگوں کو اس پہ مہارت کیا ہے آپ کے پاس، کیا کر سکتے ہیں آپ دنیا میں جا کے. تو وہ ڈگری لے کے آپ کے پاس ہمارے لیے تو یوز لیس ہے نا. اگر میں نے MBBS کیا یا میں نے FCPS کیا، وہ امریکہ جا کے لیے تو یوز لیس ہو جاتا ہے. مجھے وہاں بالکل سارے ایگزامس دینے پڑیں گے سب، لیکن اسکلڈ ہوں گا تو پہلے دن جا کے ہی میں لگ جاؤں گا کام پہ. بالکل صحیح. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، مہدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب تشریف لائیں گی. ابھی ڈاکٹر صاحب سے اور باتیں کرنی ہیں، تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں، لیکن پہلے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. احمد رضا قادری کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا، جب موقع ملے مغفرت کی دعا کیجیے گا. احمد ابھی راستے میں ہوں گے اور قریباً 6:30 بجے وہ لاہور پہنچیں گے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا ماحول بہتر ہو. ٹرانسمیشن چونکہ کرنی ہے، لیکن احمد کی یاد بار بار آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ اب اس دنیا میں بقائے حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. آج ہمارے مباحثے کا قرارداد ہے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار. السلام علیکم. کیسی ہیں پروفیسر صاحبہ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان ڈاکٹر صاحب. تو موافقت میں دلائل دیں گے. مناہل میمن کینٹ گورنمنٹ ڈگری کالج، مناہل میمن دیں گی. بسم اللہ. مناہل ہے نا نام؟ بسم اللہ. جناب والا، پیش کردہ قرارداد میں لفظ شاہ سے مراد وہ ملک و قوم، عناصر اور افراد ہیں کہ جو طاقت اور حاکمیت میں خود کو برتر محسوس کروا جائیں. جناب والا، وفاداری کے معنی اطاعت کرنے اور دم بھرنے کے ہیں. قرارداد کا مرکزی مقدمہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم و فرد واحد اس قدر ذہنی پستی کا شکار ہیں کہ جس شخص کو اپنا شوق اور مرحبا تسلیم کرتے ہیں، اس کی خوشامد میں اس کے احکامات اور اس کے طور اتوار کو اس سختی سے اپناتے ہیں کہ جس سختی سے شاید وہ بھی نہ اپناتا ہو. جناب والا، اس قرارداد کو ہم معاشی، سیاسی اور تعلیمی بنیادوں پر پرکھ سکتے ہیں. دور حاضر میں اگر اس قوم پر نظر دوڑائی جائے تو مغربی تہذیب و تمدن کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے اخلاق و اقدار کو بھلا چکے ہیں. فحاشی کو برتری دیتے رہے کہ ان کا کھانا، ان کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کی زبان استعمال کرنے پر فخر محسوس کرتے رہے. کہ جناب والا، ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کہ مغربی ممالک سے اٹھنے والی فیمنزم کی تحریک کو، اس کے تمام تر مطالبات کو اس سختی سے گلے لگایا کہ اپنی اخلاقی اقدار کو رونتے ہوئے، اس کی روح کو فراموش کرتے ہوئے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے. جناب والا، ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا راگ الاپنے والا مغرب میں بھی اگر آج بھی تاج برطانیہ کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اسے پابند سلاسل کیا جاتا ہے، مگر یہاں اس کی آڑ میں مذہبی اقدار پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. کہ ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کہ وہ تعلیمی نظام جسے بیشتر ممالک میں فرسودہ قرار دے کر ختم کیا جا رہا ہے، ہم آج بھی اسے اپنائے ہوئے ہیں. وہ تعلیمی نظام کہ جو بر صغیر میں لارڈ مکیلن نے پیش کیا تھا، آزادی کے باوجود بھی اسے اپنائے ہوئے ہیں. کہ ہم شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار کہ اغیار کی خوشامد میں افغانستان میں اپنے ملک کو جلنے دیا. کہ جناب والا، ہم نے اپنی افواج کو وزیرستان میں اتار دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کا لہو کیا. کہ جناب والا، ہم نے مدارس کے احترام کو پامال کیا، اغیار کی خوشامد اور وفاداری میں قلم بیچا، صحافت بیچی، ادب بیچا، دختر پاکستان کو بے
यारों मददगार छोड़ दिया, कारगिल की फतह को सियासत में हार दिया। जनाबे वाला, इस मुल्क की निज़ाम पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर हर शख्स शाह से ज्यादा शाह के वफादार के उसूल पर चलता दिखाई देता है। एक आम आदमी से लेकर पुलिस, पुलिस से लेकर कमिश्नर, कमिश्नर से लेकर सिपाही हुकूमतों तक हर कोई शाह से बढ़कर शाह का वफादार है। कि न जाने मेरी मुखालिफिन से आने वाली मुकर्ररा कौन से दलाइल पेश करके ये साबित करेंगी कि हम शाह से बढ़कर शाह के वफादार नहीं हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये मुल्क बल्कि बेशतर ममालिक बड़ी ताकतों की खुशामद करके इस उसूल पर अमल पैरा नजर आते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मुखालफत की तरफ बढ़ेंगे और मुखालफत में हमारे साथ हैं पारस मेमन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। जनाब सदर, ज़रूरी नहीं कि इस तंजिया मुहावरे में शाह किसी हुक्मरान तबके और वफादार किसी मखसूस जमात के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरे मुल्क में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जैसे तंजिया जुमले पर हरगिज़ पूरा नहीं उतरते, क्योंकि जनाब सदर उन्हें इस बात का इल्म है कि जब शाह का सूरज गुरूब होगा तो मसाइबों की जो औकात है वो कोड़ के मरीजों से भी बदतर हो जाएगी। आली वक़ार, मेरे मुल्क में भी खुदी और खुद एतमादी के पैकर डॉक्टर अदीब रिजवी की सूरत में मौजूद हैं, जो ना किसी के आगे बिके और ना ही किसी शाह की खुशामद की, बल्कि अपने इल्म और अपनी अज़मत और मेहनत करके SIUT जैसा इदारा बनाकर अवाम की खिदमत में पेश कर दिया। आली वक़ार, इसी बज़ में इसकी अभी की मिसाल मैं आपको दे दूं कि इसी बज़ में मौजूद जनाब सदर जैसी शख्सियत जो ना कभी किसी के आगे झुकी, ना बिकी और ना किसी शाह की खुशामद करके यहाँ मौजूद है, बल्कि अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन के बायस आज इस मनसब पर फाइज होकर अपने इख्तियारात और फराइज का बखूबी अदायगी कर रहे हैं। जनाब सदर, मेरे मुल्क का वो मजदूर तबका है जो ना किसी शाह की कुर्सी के आगे गिड़गिड़ाता है, ना ही किसी की खुशामद करता है, बल्कि अपनी हिम्मत, मेहनत और हिलाल रोजी अपने बच्चों के पेट में डालकर इस बात का सबूत देता है कि उनकी खुदी और खुददारी अभी मरी नहीं। जनाब सदर, एक पैगाम आता है कि जरूरी नहीं कि हर वफादार शाह का वफादार हो। आली वक़ार, मेरे मुल्क के वो मसीहा हैं जो अपने सरों पर कफन बांधे, अपनी मौत को हथेली पर सजाकर लोगों की खिदमत में मसरूफ हैं। तो जनाब सदर, एक पैगाम आता है कि जरूरी नहीं कि हर वफादार शाह का वफादार हो। आली वक़ार, साबित हुआ कि बगैर किसी की खुशामद किए, बगैर किसी की शान में कसीदे पढ़े इंसान इंसानियत की इज्जत कर सकता है, अपनी खुददारी और खुदी को मारे सुरखरू और कामयाब हो सकता है। जनाब सदर, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वफादार शाह का वफादार हो। आली वक़ार, मेरे मुल्क में अभी ऐसे सुपूत बाकी हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जैसे मुहावरे पर हरगिज पूरा नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि जब शाह की शान और शौकत खत्म हो जाएगी तो फिर इनकी औकात जो है वो थाली के बैंगन के बराबर होगी। जनाब सदर, क्योंकि हर वफादार शाह का वफादार नहीं होता। आली वक़ार, मोहतरमा ने बड़े दलाइल दिए, उन्हें मैं इतना ज़रूर बता दूं कि आज जब ये यहाँ पे खड़ी हैं तो यकीनन मेरिट पर यहाँ मौजूद हैं, किसी की खुशामद करके यहाँ नहीं आई। जब ये मेरिट पर यहाँ मौजूद और ये इस बात का इकरार करती हैं तो जनाब सदर, ये करारदाद अभी के अभी आप मुस्तरद कर दीजिए, और अगर ये कहती हैं कि किसी की खुशामद करके यहाँ आई हैं तो फैसला आप खुद करेंगे। शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहब, दोनों मुकर्ररात माशाल्लाह बहुत अच्छे दलाइल उन्होंने दिए, यकीनन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए ये करारदाद ज़रा सा खुशामद के मायनों में भी आती है कि ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम कहते हैं ना भाई, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम। लोग किसी के पास कोई ओहदा आ जाता है तो उसकी ताबेदारी करने लगते हैं कि यहाँ मुनाफिकों के डेरे हैं, तेरे मुँह पर तेरे हैं और मेरे मुँह पर मेरे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन जो लोगों में इज्जत नफ्स बाकी है तो कभी भी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करते। और आप
आपकी भी मिसाल दूंगी कि आपने कभी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की, इसलिए कि डॉक्टर साहब गलत बात गलत है और सही बात सही है। बाद में लोगों को पछतावा होता है कि हम गलती पर थे। तो ये मुखालफत में इसकी दलाइल देना थोड़ा सा मुश्किल भी था, लेकिन पारस ने बहुत उम्दा बात की कि जब इंसान पर उस मुनाफिकत का खोल जो है वो हट जाता है तो उसे पता चलता है कि फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी। उसूल बहुत वाज़ेह और साफ है मेरे, इसीलिए लोग खिलाफ है मेरे। बिल्कुल। तो पारस ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और आज के इस उर्दू मुबाहिसे में इन्हें मुंतखब असल में इन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार की जो मुखालिफत में तशरीह करनी थी वो बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी। सिर्फ शाह का मतलब बड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ये कह दिया कि ये तंज़िया अंदाज़ है, तो उन्होंने इसको शुरू में ही रद्द कर दिया है कहकर कि ये अंदाज़ी तंज़िया है। करारदाद कभी भी तंज़िया अंदाज में पेश नहीं की जाती थी, तो ये बड़ा टेक्निकल काम इन्होंने किया था प्रोफेसर नाहिद अबरार साहब ने। डॉक्टर साहब बताऊँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में डीन थी तो मैंने खुद देखा कि भाई अगर वज़ीर आ रहे हैं तो लोग वो हंस रहे हैं तो लोग प्रिंसिपल हंस रहे हैं, वो खामोश है तो प्रिंसिपल, मतलब गुलामी। लेकिन देखिए इसी यूनिवर्सिटी में 7,000 बच्चों ने एप्लीकेशन दी और एक बहुत गरीब घर का बच्चा जो था उसने बहुत अच्छा इम्तहान दिया, NTS भी पास किया और वो मुंतखब हुआ। उसूलों पर कहीं भी सौदेबाजी नहीं होती, और उसूलों पर अगर सौदेबाजी होती है तो वक्ती तौर पर होती है, और वक्ती कामयाबी को कामयाबी नहीं कहते, कामयाबी हमेशा दायमी हुआ करती है। लेकिन मनाहिल आपने बड़ी अच्छी तकरीर की है और मायूस नहीं हो, चेहरे पे मायूसी नहीं आनी चाहिए। 3rd क्वार्टर फाइनल था, आपने अगर यहाँ कामयाबी हासिल नहीं की तो हो सकता है मैं कुछ आपको एक्सप्रेस के लिए देख रहा हूँ कि शायद आप आगे कहीं किसी चीज़ में कहीं काम कर सकें। मैं भी तो देख रहा हूँ, यहाँ सुन रहा हूँ, इनको भी सुना है, आपको भी सुना है, तो आगे आने वाले दिनों में मायूस नहीं होते। मायूसी पता है क्या है, मैं भी हारा हूँ। जब मैं एक ज़माना था जिस दिन मैं डिबेट हारा था ना, उस दिन मैंने फिर कंपटीशन में हिस्सा लेना छोड़ दिया था, आपकी बात नहीं कर रहा। फिर मैं कायदे अवान और कायदे में इख्तलाफ आने लगा था, क्योंकि मैं हार ही नहीं रहा था। एक वक्त आया था मैं हार ही नहीं रहा था, हर जगह जा रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन, हर जगह जा रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन। अभी अल्लाह ताला फिर एक जगह पर बताता है हर उरूज को ज़वाल है। फिर एक मौका ऐसा आया कि मैं हार गया। जिस दिन मैं हारा और मुझे सेंट जोसेफ कॉलेज में मुझे एक लड़की ने हराया था और वो बड़ी ज़बरदस्त मुकर्रर थी। मैं देखता मैंने कह दिया था कि आज आमिर साहब अब गए, क्योंकि अब मैं हार गया था। मैं 3rd आया था, 2nd में नहीं आया, 3rd आया। और बल्कि और बहुत जजेस जो थे उसमें थे नून मीम दानिश साहब थे, तो नून मीम दानिश साहब ने आकर कहा कि तकरीर तो आज आमिर लियाकत के साथ क्या हो गया। खैर, तो उसके बाद जब मैं आ रहा तो मैंने फिर सोचा कि एक मुसलसल जीते जीते एक उरूज मिल गया था। अल्लाह ताला ने ये इस हार से ये सबक दिया कि अब तुम्हारा ज़वाल शुरू हो चुका है, तो फिर अब तुम दूसरा काम करो। फिर मैं कायदे अवान और कायदे में इख्तलाफ आने लगा था, उसमें मैं फिर कभी नहीं आ रहा। जो करारदाद पेश करता, मैंने बीवी माँ से अफजल है मंजूर करवाई। सोचा मैंने हुस्न फितना मंजूर करवाई, हमें निसाब में इश्क मज़मून चाहिए मंजूर करवाई, बहुत सारी चीज़ें थी। अब फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि डिबेट एक अरसा हुआ कि छोड़ दी। लेकिन आपका जो अभी इब्तिदा है, जो आपकी वाली इब्तिदा है, उस वक्त तो मैं बहुत हारा था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज के लेवल पर आकर मैं तो ऐसा चेहरा, उदास आँखें, हाँ चेहरे पर 12 बज रहे हैं, अम्मी देख रही होंगी, कहेंगी कि बेटी को क्या हो गया, अम्मी देख रही होंगी, अब्बू देख रहे होंगे, घर वाले देख रहे होंगे। उन्हें हंस के बताए कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे कि जो घुटनों के बल चले। जी क्या कह रहे हैं? यही शेर मैं कह रहा था। अच्छा कह रहे थे जी, मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत आगे जाएंगी। इसको छोड़ो, ये तो इससे आगे चली जाएगी, यानी इसी राउंड में जाएगी ना। आपके पास तो भी और इसके तो मुकाबले ही खत्म, आगे 2-3 रन कर दें इसने, आपने तो और आगे करना है। मैंने मुस्कुरा के दिखाओ फिर वक्फा लूँगा नहीं। अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, आपको भी बहुत तरक्की दे, भाई का हाथ आपके सर पर है, बहुत तरक्की आपको मिले। और देखिए अल्लाह ताला ये सबको इसी तरह से मौका देता है, इंशाअल्लाह ताला जरूर देगा। डॉक्टर साहिबा जाते जाते ये मुझे बताइए कि आपके दिल की, इस्मत खाला की, सबकी आवाज़ क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? मुखातिब आपका, आप उस कैमरे की तरफ देखकर हुक्मरानों से भी जो कहना चाहते हैं।